خواتین و حضرات، یہ جو چھوٹی سی فلم، اس میں ایک چیز آپ نے جو نوٹس کی ہوگی کہ 622 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لاتے ہیں. 622 اور 10 سالوں کے اندر جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں تو 600 مسلمان ہوتے ہیں، صرف آدمی اور عورتیں. اور 10 سالوں میں وہ سارا عرب کا نقشہ بدل جاتا ہے. جو جتنی بھی 10 سالوں میں جنگیں ہوتی ہیں، جو ٹوٹل لوگ ان جنگوں میں مرتے ہیں وہ 1400. 150 مربع میل پہ چھا جاتے ہیں مسلمان، اور 600 سے 1.25 کروڑ پہ چلے جاتے ہیں، 1.25 لاکھ پہ چلے جاتے ہیں. سوری. اب کہنے کا میرا کیا مطلب ہے کہ یہ جو ہوا تھا یہ کوئی تلوار کی زور سے نہیں ہوا تھا. یہ ایک دنیا کا بڑا فکری انقلاب آیا تھا. سوچیں بدلی تھی، ذہن بدلے تھے. اور یہ جو ہمیں قرآن میں حکم دیا جاتا ہے، اللہ ہمیں حکم کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو، ان کی سنت پہ چلو. یہ کیوں حکم کرتا ہے؟ یہ ہماری بہتری کے لیے کرتا ہے. کیونکہ یہ جو انقلاب آیا تھا، یہ انقلاب ہمارے، اگر ہم ان اصولوں کے اوپر چل پڑیں تو وہ مسلمانوں کو اٹھا دیتا ہے. کیونکہ یہ تاریخ میں یہ ایک ماڈل بنایا اور پھر اس کو کامیاب کیا. جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایک ماڈل بنا اور وہ پھر ساری دنیا پہ پھیل گیا، ساری دنیا کا عظیم سویلائزیشن بنا. تو میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بنیاد کیا تھی، وہ اصول کیا تھے جس کے اوپر مدینہ کی ریاست کھڑی ہوئی. اور یہ میں اپنے نوجوانوں کو، خاص طور پہ اس ملک کے نوجوانوں کو اس چیز سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں. اور یہ جو اتھارٹی کے ہم نے فیصلہ کیا وہ بھی میں بعد میں آپ کو ایکسپلین کروں گا. لیکن یہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سب کچھ اللہ نے دیا ہے. اس ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. جو 3 سال اقتدار میں رہا ہوں تو میں ہمیشہ حیران ہوتا رہا کہ اللہ نے کتنی نعمتیں بخشی ہیں پاکستان کو. لیکن جو راستہ ہے وہ ہمیں اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے. اور میں اب سے نہیں 25 سال پہلے جب میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی تو ہم نے اپنا ویژن اپنی دیا تھا کہ مثالی اسلامی فلاحی ریاست، مطلب کہ مدینہ کی ریاست. یہ 25 سال پہلے ہماری ویژن تھی. ہمارا نصب العین تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور میں تب بھی اس نتیجے پہ پہنچ گیا تھا کہ اگر اس قوم نے ایک عظیم قوم بننا ہے تو اس کو وہ اصولوں پہ جانا پڑے گا. تو میں آپ کے سامنے وہ کیا اصول تھے کہ وہی لوگ، وہی عرب تھے. وہ آپ نے شروع میں نقشہ دیکھا، ایک طرف آدھی دنیا پرشین ایمپائر، آدھی دنیا رومن ایمپائر، تھوڑے سے عرب تھے بیچ میں، آپس میں قبیلے تھے، لڑتے تھے. تو وہ کیا ہوا کہ 622 سے لے کے 632 تک وہ کیا ہوا کہ وہ دو لوگ دنیا کی امامت کرنے شروع کر دیا. اور اگلے 20 سالوں کے اندر وہ موراکو سے لے کے تو ہندوستان تک پہنچ گئے، سینٹرل ایشیا تک پہنچ گئے. وہ کیا چیز تھی؟ اور یہ ہے، اگر ہم یہ سمجھ جائیں، یہ ہے جس سے انشاءاللہ ہمارا ملک ایک عظیم ملک بنے گا. اصول کیا تھے؟ تو میں آپ کے سامنے اصول رکھتا ہوں. اور میں کوئی اسلام کا اسکالر نہیں ہوں. انشاءاللہ یہ جو ہماری اتھارٹی بنے گی اس میں ہم ابھی سے بڑے بڑے انٹرنیشنل اور پاکستانی اسکالرز کو جمع کر رہے ہیں اور ان کا کام ہے کہ یہ لوگوں تک لے کے جائے. لیکن میں نے اپنی جو تحقیقات کی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی
अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा, इखलाकी मियार उठाया एक माशरे का। उन्होंने मोरालिटी माशरे की उठाई, जो और मोरालिटी बेस्ड ये है कि अच्छे और बुरे की तमीज़ हो। और जो मोरालिटी उठाई उस माशरे की, वो बड़ी देर तक मुसलमानों को दुनिया के अंदर जब मुसलमान देखते थे तो लोग उनको समझते थे कि ये वो ईमानदार, सदाकत, सच्चे लोग, अमानतदार लोग हैं। आप हैरान होंगे कि जब आप अकाउंट्स पढ़ें, जब क्रूसेड्स का पहला, यूरोपियंस का पहला टाकरा हुआ अरबों के साथ, तो वो सारी राइटिंग्स में पढ़ें कि वो मुसलमान उनको समझते थे कि बिल्कुल वहशी हैं, जंगली हैं। और वो जब देखते थे सलाउद्दीन अय्यूबी के ऊपर, जब बाहर से आप किताबें पढ़ें तो उनके बड़ा कैरेक्टर बड़ा ऊपर था, मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत ऊंची थी उनकी। तो सबसे पहले अपनी उन्होंने पर्सनालिटी से माशरे की अखलाकियात उठा दी। और जो अगली चीज उन्होंने की, इंसाफ का निज़ाम, अदल और इंसाफ, रूल ऑफ लॉ। उनकी 2 हदीस हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट हदीसें हैं, उन्हीं पे अगर एक माशरा अमल कर ले, उन 2 हदीस से माशरा उठ सकता है। कि एक, कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी उसको सजा मिलेगी, कानून से ऊपर कोई नहीं। और दूसरी चीज कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर ताकतवर के लिए एक कानून और कमजोर के लिए दूसरा कानून था, रूल ऑफ लॉ। लेकिन रूल ऑफ लॉ सिर्फ एक वो कौम दे सकती है जिसकी अखलाकियात ऊपर हो, जिसकी मॉरल स्टैंडर्ड्स हो, मोरालिटी हो, जिसमें हर कोई कानून की, रूल ऑफ लॉ नहीं, कानून की बालादस्ती नहीं कायम कर सकता। आज आप दुनिया में देख लें, दुनिया बटी हुई है। गरीब मुल्क कौन है? बनाना रिपब्लिक्स किसको कहते हैं? जिधर कानून नहीं है, जिधर इंसाफ नहीं है। और इंसाफ का मतलब ही होता है, कमजोर को इंसाफ चाहिए होता है। ताकतवर हमेशा कोशिश करता है अपने आप को ऊपर रखने की, और कमजोर जब एक माशरा उसको इंसाफ देता है तो वो फिर उस माशरे का हिस्सा और उसको ओन करता है, वो स्टेक होल्डर बन जाता है। इसलिए जो भी मुल्क आगे बढ़े हैं दुनिया में, तो ये जो 2, एक मोरालिटी उनकी होती है, एक उनके पास का इंसाफ होता है। और ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि हमारी जो स्ट्रगल है इस पाकिस्तान में, वो कानून की बालादस्ती की है। ये एक बेसिक चीज है। जबकि एक माशरा, जब रोमन्स भी थे तो वो रोमन्स अपने आप को दूसरों को बार्बेरियंस कहते थे। वो बार्बेरियंस क्यों कहते थे? क्योंकि रोमन लॉ था, उनके कोई कवानीन थे, बाकियों को एक कानून नहीं था। माइट इज राइट। बनाना रिपब्लिक का मतलब होता है जिसकी लाठी उसकी भैंस। वह ताकत का जोर होता है, जंगल का कानून होता है। तो इसलिए ये जो मदीना की रियासत के बेसिस क्या थे? मोरालिटी और फिर कानून की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ। तीसरी चीज, फलाही रियासत। दुनिया की तारीख में पहली दफा एक इंसानियत का निजाम आया। उन्होंने एक रियासत बनाई जिधर रियासत ने जिम्मेदारी ली अपने कमजोर तबके की। ये पहली वेलफेयर स्टेट बनी थी दुनिया में, और ये स्टेट ने इंसानों को फिर निचले तबके के ऊपर उठा दिया। जब एक रियासत लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरी करती है तो वो लोग भी जुड़ जाते हैं स्टेट के साथ। ये जो इंसाफ और ये जो इंसानियत है, इसकी वजह से एक कौम मजबूत हो जाती है। लोग ओन करते हैं उस कौम को। आप अगर बरे सगीर की तारीख पढ़ें तो जब भी फौजें ऊपर से आती थी तो वो सीधी वहां पानीपत की जंग होती थी, और जो जीत गया उसका हिंदुस्तान। क्योंकि फ्यूडल सिस्टम था यहां कानून की हुक्मरानी नहीं थी, ताकत की हुक्मरानी थी। फ्यूडल सिस्टम का मतलब कि जो ऊपर बैठा होता है वो कानून से ऊपर होता है। लेकिन अफगानिस्तान जो है और जो हमारा कबायली इलाका, इसके अंदर एक जूरी सिस्टम था जिसको जिरगा कहते हैं। लोगों को इंसाफ मिलता था। तो ये आप देख लें कि सारा ये इलाका, अंग्रेज हुए, रूसी हुए, फिर अमेरिकी हुए, जो
برطانیہ میں نے جب فتح کیا ہوا تھا پورا ہندوستان، یہ جو قبائلی علاقہ تھا یہ مسلسل لڑتا رہا ان کے خلاف. وہ کیوں لڑے؟ کیونکہ وہ آزاد، انصاف نے ان کو آزاد کر دیا تھا. اور آزاد لوگ وہی لڑتے ہیں اپنی آزادی کے لیے. اگر میرے پاس آزادی نہیں ہے، اگر فیوڈل سسٹم ہے، تو مجھے کیا فرق پڑتا ہے کوئی باہر سے آ کے اوپر حکومت کر لے. اس لیے ہندوستان کو فتح کرنا آسان تھا، اس لیے افغانستان مشکل ہے فتح کرنا. وہ فتح کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر قوم کھڑی ہونی شروع ہو جاتی ہے آزادی کے لیے اپنی. تو یہ جو مدینہ کی ریاست میں انہوں نے انصاف دیا اور پھر لوگوں کی بنیادی حقوق دیے، ان کی جو بنیادی ضروریات اسٹیٹ نے پوری کی. اور تیسری چیز، اس میں میرٹ آ گئی. آپ اگر اسلام میں یہ جو پچھلی تاریخ ہے، یہ جو ایک دم ساری دنیا میں چھا گئے، اس میں بہت بڑی وجہ میرٹ تھی. جو بھی اچھا پرفارم کرتا تھا، جو جنرل، وہ اوپر آ جاتا تھا. کوئی کسی کا یہ رائٹ نہیں تھا کہ ہمیں صرف بڑا عہدہ مل رہا ہے. حضرت بلال ایک غلام تھے. حضرت بلال کا عہدہ فائنانس منسٹر بن چکے تھے، 2 ایکسپیڈیشنز لیڈ کی تھی. سلمان فارسی تھا، ایک دم مسلمان ہوا، اس میں صلاحیت تھی، وہ اوپر چلا گیا. تو جو بھی ان کے امت میں جوائن کرتا تھا، اگر اس کے اندر صلاحیت تھی، وہ اوپر چلا جاتا تھا. تو میرٹ کا سسٹم تھا. پھر انہوں نے لیڈرز پروڈیوس کیے. جب آپ یہ جو دور ہے، میں نے جو چھوٹی سی فلم میں ایک دم پھیل گئے، تو آپ ساتھ ساتھ یہ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد دوسرا لیڈر نکلتا گیا. جو ان کے ارد گرد تھا وہ لیڈر بن گیا. سارے صحابہ لیڈر بن گئے، کیونکہ انہوں نے جو ان کے اندر کیریکٹر بلڈنگ کی. اچھا، وہ کیا صلاحیتیں تھی؟ وہ لیڈر بن گئے. لیڈر کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے صادق اور امین. کبھی بھی کسی کی رسپیکٹ نہیں کرتی جو کہ ایماندار نہ ہو، سچا نہ ہو اور امانت دار نہ ہو، انصاف نہ کر سکے. کسی فیلڈ کے اندر کرکٹ کیپٹن کی بھی رسپیکٹ نہیں ہوتی. کوئی اگر ادارہ چلا رہا ہے، رسپیکٹ تب ہوتی ہے جب یہ صادق اور امین. اور پھر لوگوں کے خوف، جو خوف ہے، یہ کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا. ان سب کے خوف ختم کر دیے. جو ان کے قریب تھا، ایک سے ایک بڑا وہ دلیر لیڈر بن گیا. تو خوف کیسے ختم کیے؟ کیونکہ 3 چیزوں سے انسان خوف کھاتا ہے: مرنے سے، ذلت سے، اور رزق جانے سے کہ میری روزی نہ چلی جائے. تو یہ قرآن کے اندر اللہ نے ان تینوں چیزیں کہا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے. تو جب اللہ کے ہاتھ میں زندگی ہے، جب عزت بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جب رزق بھی اس کے ہاتھ میں ہے، لوگوں کے خوف چلے گئے. تو وہ ایک ایسے لوگ بن گئے جو کہ لیڈرز بن گئے. اور اتنے چھوٹے ٹائم میں، اور انشاءاللہ یہ ہماری اتھارٹی اس پہ ریسرچ کر کے سامنے لے کے آئے گی کہ کتنے زیادہ لیڈرز اتنے تھوڑے وقت میں بنے. ایک لیڈر نہیں تھا، ایک ہیرو نہیں تھا، ہیروز ہی نکلتے گئے. سب انسان چھوٹے سے، جو مولانا رومی کہتا ہے نا کہ جب اللہ نے تمہیں پر دیے ہیں تو چونٹیوں کی طرح کیوں زمین پہ رینگ رہے ہو. اقبال کے شاہین بن گئے. زنجیریں توڑ دی انہوں نے، جنہوں نے روکا ہوا تھا انسان کو، جو اس کا پوٹینشل ہے، اشرف المخلوقات، اللہ کی سب سے عظیم مخلوق. آزاد ہو گئے لوگ. چھوٹے لوگ بڑے لوگ بن گئے. دنیا میں وہ پھیل گئے. اچھا، پہلے ان کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ سارے لیڈرز بنے. ان کو جو دیکھے نیچے وہ لیڈرز بن گئے. تو سارے مسلمان ملکوں کے اندر جو مسلمان جب پھیلے دنیا میں، تو اس میں سب سے بڑی کوالٹی لیڈرشپ تھی. پھر انہوں نے معاشرے میں کیا کیا؟ خواتین، اس سے پہلے عورتیں پراپرٹیز ہوتی تھی آدمی کی. انہوں نے پہلی دفعہ عورتوں کو پراپرٹیز میں رائٹس دے دیے، حقوق دے دیے. وہ حقوق جو یورپ میں کئی 100 سال بعد آئے، اس وقت انہوں نے عورتوں کو حقوق دے کے
معاشرے کے اندر انہوں نے آخری خطبے میں کہا کہ عورت پہ بھی اتنے حقوق ہیں جو آدمی پہ ہیں اور آدمی پہ عورت پہ ہیں. پھر غلاموں کو انہوں نے جس طرح انہوں نے سٹیپس پہ غلاموں کو معاشرے کا حصہ بنایا، اس پہ کسی اور قوم کی یہ تاریخ میں یہ نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے ایسی. یعنی انہوں نے جب کہا کہ اس کو اپنے فیملی ممبر کی طرح رکھو ایک غلام کو، تو وہ جو ان کے کہنے پہ اور جو حضرت بلال کا جو مثال دی، مسلمان دنیا میں کئی صدیوں تک مسلم سلیو ڈائنسٹیز آئیں. یہاں قطب الدین ایبک ایک غلام تھا جو کہ بادشاہ بن گیا. ماملوکس تھے مصر کے اندر جو غلام تھے، اور غلام سے ان کی ڈائنسٹی بن گئی. انہوں نے کئی سو سال حکومت کی وہاں. اور پھر جو مقام تھا، پھر جو عثمانیہ سلطنت تھی، جانصاری ان کی ایلیٹ فورس تھی، وہ ساری غلاموں کو انہوں نے اوپر لا کے ٹریننگ دے کے ان کو اوپر بٹھا دیا. سب سے ایلیٹ ان کی فائٹنگ فورس تھی. تو غلام کا مرتبہ ہی چینج کر دیا، ان کو انسان کی طرح رکھا، فیملی ممبرز کی طرح رکھا. یہ بہت بڑی اس سے نہ پہلے کبھی اس طرح ہوا تھا. اور اب آ کے مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اب ہم مغرب میں دیکھتے ہیں تو وہ جس طرح کے اپنے نوکروں کو رکھتے ہیں اور ہم رکھتے ہیں، وہ مجھے کئی دفعہ بہت شرم آتی ہے. پھر بوڑھوں کی عزت، پہلی دفعہ پینشنز مدینہ کی ریاست میں شروع کی گئی تھی کہ بوڑھوں کی ذمہ داری لی ریاست نے، کمزوروں کی، بوڑھوں کی، بیواؤں کی، یتیموں کی. یہ ایک انسانیت کا نظام کھڑا کیا. تو جب آپ دیکھیں دنیا میں اپنی تاریخ دیکھیں تو کون تھے وہ جو ہماری ہندوستان کی تاریخ دیکھ لیں، جتنے بڑے بڑے صوفی تھے یہ سب عاشق رسول تھے. جتنے بڑے نام تھے، ہمارے بابا فرید گنج شکر، داتا صاحب، نظام الدین اولیاء، یہ سارے بڑے، معین الدین چشتی، یہ بڑے بڑے صوفی، یہ سارے عاشق رسول تھے. اور عاشق رسول ہوتے ہوئے ان کے قدموں پہ چل پے. ان کے کتنا مقام بن گیا. آج بھی ان کے مزاروں کے اوپر لاکھوں لوگ آتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، آج بھی ان سے کرتے ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ان کے قدموں پہ چلے گا، جو بھی چلا وہ اوپر آ گیا. اچھا، اب اور پھر انہوں نے کہا چائنا بھی جانا پڑے علم حاصل کرنے کے لیے تو جاؤ. جب سے پیدا ہوتے ہو جب تک قبر میں جاؤ علم حاصل کرو. اور اس کی وجہ سے جو پھر ایک انقلاب آیا، علم کا انقلاب آیا. مسلمان سائنٹسٹ بنے ٹاپ ہر چیز کے اندر. ایک جو بغداد سینٹر بن گیا دنیا کی لرننگ کا، وہ جو بیت الحکمہ تھا، ہاؤس آف وزڈم، ساری دنیا سے کتابیں لائی، ٹرانسلیٹ کی، نالج سینٹر بن گیا. ایسی مسلمان دنیا میں کورڈوبا میں، مسلم اسپین میں ایک لائبریری تھی جس میں ساری یورپ سے زیادہ کتابیں تھیں. تو سینٹر آف لرننگ بن گئے مسلمان. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، ہم غلطی کرتے ہیں کئی دفعہ. ہم کہتے ہیں ہمارے پیغمبر رحمت العالمین، اللہ نے ان کو خطاب دیا تھا، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان ان کی سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. یہ بڑا امپورٹنٹ سمجھنے کے لیے بات ہے، کیونکہ اس میں اقبال نے بڑا زبردست شکوہ اور جواب شکوہ لکھا تھا. مقصد یہ ایک دفعہ شکوہ کہ دیکھیں ہم کدھر تھے اور ہم کدھر پہنچ گئے ہیں. تو جو اقبال نے جواب شکوہ میں لکھا تھا کہ جن چیزوں کی وجہ سے ہم اوپر آئے تھے، جب ہم ان سے نیچے گئے تو ہم نیچے آ گئے. اور جو ملک جن کو ہم کافر سمجھتے ہیں، جب وہ ان کی سنت کے اوپر چلنا شروع کریں گے، وہی اصول جو مدینہ کے ہیں، جو کیریکٹر کے، وہ اوپر آ جائیں گے. کیونکہ رحمت العالمین ہے، جو ان کے قدموں پہ چلے گا وہ اوپر آ جائے گا. اور اس میں بڑی آج کی ذرا میں مثالیں دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جو ہم ملک جن کو کہتے ہیں کہ وہ اس مسلمان نہیں ہیں،
ذرا میں صرف آپ کو مثالیں دینا چاہتا ہوں اپنی زندگی سے. میں پہلی دفعہ جب برطانیہ گیا تو میں حیران ہو گیا وہاں دیکھ کے. مجھے تو کبھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا فلائی ریاست کیا ہوتی ہے. اس ریاست کے اندر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ انسانیت کیا ہوتی ہے. غریب آدمی کے لیے مفت علاج، غریب آدمی کے بچوں کے لیے مفت تعلیم اور بہترین تعلیم. اگر وہ غریب آدمی بے روزگار ہوتا تو اس کو ان امپلائمنٹ بینیفٹس ملتے ہیں، اسٹیٹ اس کا دھیان رکھتی ہے. عدالت میں جاتا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو لیگل ایڈ ملتی ہے اس کو. یہ میں نے پہلی دفعہ چیزیں دیکھی وہاں جا کے. اور رول آف لا یعنی قانون. میں آپ کو اپنا بتاؤں کہ میرا ایک وہاں کیس تھا انگلینڈ کے اندر. انگلینڈ کا بہت بڑا سٹار تھا ایئن بوتھم. تو میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا فرق کیا ہے اور کیوں وہ آگے نکلے، کیوں ہم پیچھے ہیں اور کیسے ہم آگے نکل سکتے ہیں. میرا کیس تھا، وہ بھی انگلینڈ کا بڑا نام تھا، میرا اس سے کرکٹ میں بڑا مقابلہ ہوتا تھا. تو اس نے میرے اوپر عدالت میں کیس کر دیا. اس نے بھی سب سے بڑا وکیل لیا، میں نے بھی انگلینڈ کا سب سے بڑا وکیل لیا. تو مجھے یاد ہے میں جب میری اس سے پہلی بات ہوئی اور وہ میرے سے پوچھ رہا تھا، میرے ایویڈنس لے رہا تھا، تو اس نے مجھے روک دیا. اس نے کہا کہ اگر میں یہ آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں ایک بھی چیز جو آپ لکھ رہے ہیں جھوٹ نکلی، وہ جج سیدھا آپ کو وہ پرجری کے اندر جیل میں ڈال دے گا. اور پھر اس نے کہا کہ میں آپ کو کوچ نہیں کر سکتا. میں تو کبھی عدالت میں گیا ہی نہیں تھا. اس نے کہا مجھے اجازت نہیں ہے کوچ کرنے کی. یعنی میں اسے پیسے بھی دے رہا ہوں، وہ یہ بھی نہیں مجھے بتا رہا کہ اندر میں نے عدالت میں کرنا کیا ہے. اس نے کہا تم نے صرف سچ بولنا جا کے. اور پھر ہمارے اس کے بعد ایک بہت بڑا برطانیہ کا ایک نام تھا لارڈ جیفری آرچر. وہ پاکستانی کا ایک عزیز کرتا تھا پاکستانی، اس کا ایک بڑا کیس ہوا وہاں. وہ پاکستانی کیس ہار جاتا ہے. 3 مہینے کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ جو لارڈ جیفری آرچر نے ایک جو گواہ لے کے آیا تھا اس نے جھوٹ بول دیا. 3 مہینے کے بعد وہ جیفری آرچر لارڈ جو اتنا طاقتور آدمی تھا برطانیہ میں، اس کو 3 سال کی جیل ہو گئی پرجری کے اوپر، صرف جھوٹ بولنے پہ. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں پیناما کیس میں، میرے ساتھ اور بھی میرے لوگ بیٹھے جو عدالت میں تھے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کس طرح کے وہاں جھوٹ بولے گئے. قطری خط آ گیا. آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر اگر قطری خط آ جاتا، سیدھا اگر وہ خط آ جاتا تو اسی وقت کیس رکنا تھا اور اس نے جیل میں ڈال دینا تھا اس کو. پھر جی کلبری فونٹ آ گئی. وہ کلبری فونٹ 2007 میں آتی ہے، وہ 2006 میں کانٹریکٹ دکھا دیتے ہیں، ابھی وہ فونٹ آئی نہیں ہوتی. اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا. یہ اوتھ کے اوپر جھوٹ بولا جا رہا ہے، جس طرح جھوٹی گواہیاں ہوتی ہیں یہاں. یعنی وہاں کا عدالتی نظام اور یہاں کا زمین آسمان کا فرق ہے. اور میں تب سمجھا کہ آپ کے پاس مورل اتھارٹی ہونی چاہیے انصاف کرنے کے لیے. اگر آپ کے پاس مورل اتھارٹی، آپ انصاف نہیں کر سکتے. کسی کی جرت نہیں ہے وہاں. ادھر کا پارلیمنٹری نظام، اب پارلیمنٹری نظام جو ہے ہم نے بھی انہی کا اپنایا ہوا ہے، ہمارا ویسٹ منسٹر ماڈل ہے. اب وہاں کا پارلیمنٹ، کیونکہ میری 20 سال گزرے وہاں، تو وہاں کا جو پارلیمنٹری نظام ہے جس کے اوپر ان کی ساری پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلتی ہے، وہ ہے ہی اگر آپ کے پاس اخلاقیت، اگر آپ کے پاس اخلاقیت کا معیار ہے تو وہ ڈیموکریسی کامیاب ہو سکتی ہے، نہیں تو وہ نہیں چلتی. اور اسی لیے برطانیہ کی پارلیمنٹری ڈیموکریسی چلی نہیں ہے سوائے برطانیہ کے اور اینگلو سیکسن ملک میں. کینیڈا میں چل گئی، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ کے علاوہ ساری جگہ پہ وہ بندربانٹ بن جاتی ہے. کیونکہ اس کے لیے ایک بڑا آپ کو مورل سٹینڈرڈ چاہیے ہوتے ہیں اس ڈیموکریسی کے لیے. وہاں کبھی کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جناب ووٹ بکے گا. وہاں کوئی چھانگا مانگا جیسی اور وہ جو بند کر کے یا مری میں بند کر کے بھیڑ بکریوں کی طرح کبھی لوگ نیلام نہیں ہوتے. ادھر کوئی سوچ نہیں سکتا. یہ سب کو پتا ہے سینٹ کے اندر الیکشن میں پیسہ چلتا ہے.
وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا یہ. وہاں اگر کسی کے اوپر کنوکشن ہو جائے یا چلے اس کے اوپر الزام لگ جائے کہ اس نے پبلک کے پیسے کی چوری کی ہے، وہ پارلیمنٹ تو چھوڑے، وہ کسی میڈیا میں اپنی شکل نہیں دکھا سکتا. تو دیکھیں، یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے، لیکن وہ جب آج جو ہمارا سارا پروگرام اور آج جو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں 12 ربیع الاول، ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان کی طرف پہلے سنت سیکھے تو صحیح. جو اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ جو ان کی سنت پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا، اس لیے تو وہ رول ماڈل ہیں. میں نے اپنی ذرا ڈیموکریسی دیکھتا ہوں، اپنی جو اخلاقیات وہ دیکھتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی جنگ ہے اس ملک کی. جب تک ہم اپنے ملک کے اندر یہ قانون کی بالادستی قائم نہیں کرتے، جب تک ہم یہ جنگ نہیں جیتے، نہ یا ملک میں صحیح جمہوریت آنے لگی ہے، نہ یا ملک میں خوشحالی آنے لگی ہے. آپ جو ہمارا سب سے بڑا احساس ہے، کیونکہ میں پہلی 18 سال کا گیا تھا جب باہر، تو میرا سب سے زیادہ واسطہ اوورسیز پاکستانی سے. یہ جو بھی نجم شراز آیا تھا یہ بھی باہر اوورسیز پاکستانی ہے. سب سے زیادہ میرا ان سے واسطہ، کیونکہ میں پہلے کرکٹ کی وجہ سے ان سب کو میری ملاقات رہتی تھی ان سے، اور اس کے بعد جب میں شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے، بڑے پیسے اکٹھے کر رہے تھے، تو سب سے زیادہ مدد میری اوورسیز پاکستانیز نے کی. تو میرا ان سے رابطہ سب سے زیادہ تھا. میں ہمیشہ یہ دیکھا وہ بیچارے محنت کرتے تھے، پاکستان میں نوکریاں نہیں ملتی تھیں، یس ہمارا میرٹ کا سسٹم نہیں تھا، قابل لوگ ہوتے تھے، باہر جاتے تھے، محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے، لیکن ہمیشہ ذہن میں ہوتا تھا کہ جب میں پیسے بنا لوں میں واپس پاکستان جاؤں گا. سارا وقت وہ یہ سوچتے تھے کہ ایک دن میں پاکستان واپس، جب میرے پیسے آ جائیں گے میں پاکستان چلا جاؤں گا. اور وہ پھر کیونکہ میں اتنی دیر وہاں ان سے 50 سال سے، تو میں نے ان کو دیکھی، ان کی ساری سٹیجز دیکھی. وقت آ گیا، پیسے بھی بنا لیے، بچے کوئی 12-13 سال 15 سال کے ہو گئے، پاکستان آ گئے، پاکستان میں بزنس شروع کی، پہلا فراڈ ہوا، دوسرا فراڈ ہوا، واپس بینکرپٹ ہو کے واپس چلے گئے. بچے وہ پاکستان میں ایڈجسٹ نہ ہو سکے تو وہ ترستے ہی رہ جاتے تھے. ہم جاتے تھے، وہ پاکستانی کمیونٹی بنی ہوتی تھی، پاکستانی گانے سنتے تھے، پاکستانی کی یادیں آتی تھی، لیکن پاکستان واپس کیوں نہیں آ سکتے تھے؟ کیونکہ ان کو عادت پڑ جاتی تھی ایک بہتر مورالٹی کی سوسائٹی میں، ایک قانون جدھر رول آف لا ہے اس کی عادت پڑ جاتی تھی. ان کو بزنس ادھر کرتے تھے، محنت کرتے تھے، لیکن کامیاب جب ہوتے تھے تو وہ اس سوسائٹی میں ہوتے تھے جدھر وہ اگر آپ محنت کرتے ہیں آپ کو پھل ملتا ہے. تو جب وہ واپس آتے تھے اس سوسائٹی میں وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے تھے. اب سوچیں 90 لاکھ پاکستانی باہر بیٹھے، اگر ان میں سے صرف 30-40 ہزار ہی پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کر دیں، ہمیں کوئی IMF کی ضرورت نہ پڑے، اتنا ان کے پاس پیسہ ہے. ایک پاکستانی میں جانتا ہوں جس کے پاس صرف اکیلے کی دولت اتنی ہے جتنا ہمارے IMF کا قرضہ ہے. ایسے جانتا ہوں میں وہاں. لیکن ان سے پوچھیں کہ آپ پاکستان کیوں نہیں آتے، وہ پاکستان کا سسٹم ان کو پاکستان نہیں آنے دیتا، وہ ترستے ہیں پاکستان آنے کے لیے. تو یہ جو مورالٹی، قانون کی بالادستی، یہ ہمارے ملک کے لیے، اس لیے اگر ہم نے خوشحال ہونا ہے تو ہمیں ضرورت ہے اس کی. اپنے ملک کو جب تک جو پوٹینشیل آزاد کرنا ہے تو تب تک یہ نہیں ہوگا جب تک ہم اس ملک میں قانون کی بالادستی قائم نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی اخلاقیات کو نہیں اوپر لے کے جائیں گے. اور یہ اللہ نے جب رحمت العالمین کا خطاب دیا تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے راستے پہ چلے گا وہ اوپر چلا جائے گا. آپ دیکھ لیں، آپ برطانیہ کے اندر ایک بڑا زبردست ایک سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک انسیڈنٹ ہے کہ وہ ہٹلر کی فوجیں سارا یورپ فتح کر لیا، انہوں نے سارا یورپ فتح ہو گیا. اب وہ
انتظار کر رہی ہیں برطانیہ میں آنے کے لیے، صرف راستے میں سمندر ہے، بمباری ہو رہی ہے، بلٹس ہو رہی ہے، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی لندن کی، تباہ ہو رہی ہیں بلڈنگ. تو لوگ خوف زدہ ہو کے ان کے پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کیا ہم بچ جائیں گے؟ کیا ہم قوم بچ جائے گی؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ دنگ رہ گئے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کی ہٹلر کی بمباری ہو رہی ہے، تباہ کر رہا ہے، ملک ہے، وہ کہہ رہا ہے آگے سے کہ عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. اصل میں وہ مطلب اس کا یہ تھا کہ کیا ہمارے میں ابھی تک وہ اخلاقی معیار ہے کہ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، کہ ان میں قوت ہے انصاف دینے کی؟ ہوا کیا؟ برطانیہ تو بچ گیا، جرمنی بھی شکست کھا گیا، جاپان بھی شکست کھا گیا. جرمنی کے اندر ایک بلڈنگ نہیں کھڑی تھی جب جنگ ختم ہوئی. جاپان کے اوپر 2 ایٹم بم گر چکے تھے. 10 سالوں میں دونوں قومیں کھڑی ہو گئیں. کیوں کھڑی ہو گئیں؟ کیونکہ اخلاقیات کو بمباری سے آپ تباہ نہیں کر سکتے. اور دوسری طرف دوسری طرف آپ دیکھ لیں ہماری زندگی میں بیروت، سارے مڈل ایسٹ کا بیروت کو کہتے تھے پیرس ہے مڈل ایسٹ کا. ہم نے اپنی زندگی میں سارے یہاں سے بھی سوچتے تھے جی بیروت جانا ہے، وہ اتنی زبردست جگہ. آج بیروت اور لیبنن فیلڈ سٹیٹ کہا جا رہا ہے. آج ان کی اکثریت غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے. کیا وجہ ہے؟ وجہ دیکھنی ہے تو وہ جو لوگ سڑکوں پہ نکلے ہوئے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کرپٹ ہے. ہماری گورنمنٹ کرپٹ ہے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ وہاں جو طاقتور ہے وہ قانون سے اوپر ہے، وہ پیسے بنا رہا ہے، اس کو ان کا قانون کا نظام نہیں پکڑ سکتا. اور وہی ملک جو سب سے خوشحال علاقہ تھا، جس کی ساری مڈل ایسٹ سے لوگ چھٹیاں منانے جاتے تھے، وہ آج ایک فیلڈ سٹیٹ بنا ہوا ہے. ساری جس طرح میں پھر سے جو بنانا ریپبلک ہوتی ہے وہ وسائل کی کمی سے نہیں ہوتی. ایک غریب قوم وہ اس لیے ہوتی ہے وہاں قانون نہیں ہوتا، انصاف نہیں ہوتا. جو یہ فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے، اور یہ میں پھر سے بار بار دہراتا ہوں، یہ ضرور سمجھ لیں، یہ ہمارے لیے یہ غور کرنے کی، غور و فکر کرنے کی ہے. یہ فیکٹ آئی پینل یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل نے ایک بڑے ماہروں کی پینل بنائی. اس سے پوچھا بتاؤ یہ غربت کیوں بڑھتی جا رہی ہے ان ملکوں میں، ڈیولپنگ ورلڈ میں، اور امیر اور غریب ملک میں فاصلے کیوں بڑھتے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے سال لگا کے رپورٹ تیار کی، اور اس رپورٹ میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر سال ہماری طرح کے، پاکستان کی طرح کے ملک جن کے ملک میں رول آف لا نہیں ہے، طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کی ان کی مورل سٹرینتھ نہیں ہے، ان کے پاس وہ اخلاقیات نہیں ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لانے کے لیے ان کے قانون کے نظام میں ادھر سے 1000 ارب ڈالر ہر سال چوری ہو کے، منی لانڈر ہو کے آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے، اور لندن اور بڑے بڑے شہروں کے اندر جا کے پراپرٹیز لی جاتی ہیں. یہ اس کی یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل کی فیکٹ آئی پینل کی رپورٹ ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جب یہ سارے ملک، اگر ان کے ملکوں کے اندر انصاف کا نظام نہیں ہوگا، خوشحالی نہیں آئے گی. وہ جو مدینہ کی ریاست کے اندر انہوں نے اصول سیٹ کیے تھے، وہ پہلے تو خوشحالی نہیں تھی. پہلے 6 سال اگر انہوں نے، خیر بڑی، جب ہم اس کے اوپر اور بھی فلمیں بنائیں گے، کہ پہلے 5-6 سال تو بہت برے حالات ہیں مسلمانوں کے، لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا، اخلاقیات اٹھائی سارے معاشرے کی، اور اس کے بعد انہوں نے فلاحی ریاست بنائی. یعنی پیسے نہیں بھی تھے لیکن انہوں نے غریبوں کو اوپر اٹھایا، ان کی اسٹیٹ نے ذمہ داری لی، اس سے وہ معاشرہ تک جڑ گیا. وہ سب، جب میں غریب آدمی ہوں،
مجھے پتا ہے کہ اگر معاشرہ میری مدد کر رہا ہے اور ملک میری مدد کرتا ہے اور میں اگر طاقتور میرے سے کوئی ظلم کرے تو میں عدالت میں جاؤں گا, مجھے انصاف ملے گا, میں کھڑا ہو جاؤں گا اس ملک کے ساتھ. اس طرح انہوں نے اس کو قوم بنایا. پہلے تو قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے, وہ کیسے ایک دم سپر پاور بن گئے؟ کیونکہ ان ساروں کو پتا تھا کہ یہ جو ریاست ہے یہ ہماری ہے. انہوں نے اون کیا کہ ہمیں انصاف بھی دیتی ہے, ہماری بنیادی ضروریات بھی پوری کرتی ہے, میرٹ ہے یہاں, میں محنت کروں گا تو میں اوپر آ جاؤں گا. یہ نہیں کہ وہاں صرف چند خاندانی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جو محنت کرے گا اوپر آ جائے گا. قوم کو آزاد کر دیا. اور پھر اور اپنی مثال سے جو لیڈرشپ انہوں نے کھڑی کی, ان کو شاہین بنا دیا. تو لیڈرز بھی بن گئے, قوم بھی آزاد ہوگی, اس قوم پھیل گئی دنیا پہ. تو ہمارا چیلنج اب کیا ہے؟ ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہمارے جو یوتھ ہے, ہمارا جو نوجوان ہے اس ملک کا, اس کو ہم صحیح طرف لگائیں, اس کا راستہ ہم صحیح کریں. اکثریت اس ملک کے نوجوانوں کی ہے, اور میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, مجھے تو اللہ نے سب کچھ دے دیا. میں وہ ایک خوش قسمت انسان ہوں جس کو کوئی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے. جو میں چاہتا تھا, جس طرح کی جو بھی چیز ہے, اللہ نے تو مجھے سب کچھ دے دیا. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ میں پہلی جنریشن تھا اس ملک کی, ہمارے ماں باپ غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. ہم بچپن میں ساری وقت کہانیاں سنتے تھے جو ماں باپ ہمیں بتاتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا غلامی کیا ہے, کس طرح انگریز یہاں حکومت کرتا تھا, کس طرح ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی. تو ہم بڑے ہوئے تھے اس چیز سن کے. اور پھر ہم نے اپنے ملک کو اوپر جاتے دیکھا. یہ یاد رکھو, آج سے 50 سال پہلے پاکستان اوپر جا رہا تھا, یہ سارے خطے میں سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا. اور پھر ہم نے اس کو نیچے آتے دیکھا, اور اس کو ہم نے ادھر. تو میری کوشش ایک ہے کہ ہم واپس ایک وہ ملک جو ایک بہت بڑی خواب تھی پاکستان کی, لا الہ, جس ملک کا نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس کو کس نے, اس ملک کو یاد رکھے جو ہندوستان میں مسلمان تھے, ان کو تو پتا تھا وہ پاکستان کا حصہ نہیں بن سکتے. انہوں نے بھی پاکستان کے لیے ووٹ دی, کیونکہ علامہ اقبال نے وہ خواب دیا پاکستان کا کہ ایک مثالی اسلامی ریاست بنے گی, ماڈل بنے گی سارے مسلمانوں کے لیے. ہم نے وہ نیشن بننا تھا, ہم نے اور وہ ماڈل کیا مسلمانوں کا, وہ مدینہ کی ریاست ہے. تو ہم نے تو, اور پھر پاکستان کی جو آبجیکٹو ریزولوشن وہ کیا تھی, اسلامی فلاحی ریاست, وہ بھی مدینہ کے. سو ہمارا تو آبجیکٹو وہ تھا. تو یہ جو قادری صاحب نے بھی بات کی کہ ہمیں جس راستے پہ 74 سال پہلے چل جانا چاہیے تھا, وہ انشاءاللہ ہم سفر اب شروع کرنے لگے ہیں. مجھے قادری صاحب نے کہا, مجھے کہتے ہیں کہ میں جب لوگوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں پرائم منسٹر چاہتا ہے کہ مدینہ کی ریاست کے طرز پہ پاکستان کو بنایا جائے, تو کہتے وہ آگے سے کہتے ہیں خود تو سارے مزے کر گئے, اب ہمیں لگا دیا مدینہ کی ریاست کے اوپر. میں نے قادری صاحب کو کہا, میں نے قادری صاحب کہ ہم ایک وقت ایسا تھا, مجھے بھی لوگ کہتے, ہمارے بڑے کہتے تھے کہ آپ یہ کس راستے پہ لگے ہوئے ہیں, یہ غلط راستے پہ ہیں. تو میں تب سوچتا تھا, میں کہ انہوں نے کیا پتا کہ اس راستے میں کیا ہے, انہوں نے تو دیکھا ہی نہیں ہے, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے پتہ ہے, میں نے وہ سارا راستہ دیکھا ہوا ہے. میں نے ساری, جو لوگ تصور کرتے ہیں, یہ ذرا غور سے, میں اپنے نوجوانوں کو پھر سے کہہ رہا ہوں, غور سے ذرا ہی میری بات سنیں. دیکھیں, لوگ ساری وقت امید لگاتے ہیں ان کو گلیمر اور یہ اور وہ اور فلم سٹارز اور ایکٹرز اور پاپ سٹارز کی, یہ کوئی بڑا گلیمرس زمانہ ہے اور یہ کوئی ایسی چیز ہے جو ہم سارے کوشش کرتے ہیں. رول ماڈلز وہ ہیں, میرے بھی وہی رول ماڈلز تھے. ہم جب HSN کالج سے نکلے
تو مجھے تو یہ چیزیں پتہ نہیں تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. مجھے تو کوئی مدینہ کی ریاست کی صحیح معنی میں سمجھ ہی نہیں تھی. مجھے تو ان کی پوری طرح زندگی کا اندازہ نہیں تھا. ہمیں ایسی ایک لگتا ایسے تھا جب ہم, تب تو بڑے تھوڑے انگلش میڈیم اسکول تھے, تو جب ہم وہاں سے لے کے لگتا ایسے تھا کہ ہمارا جو اپنا کلچر ہے وہ بھی پیچھے ہے, ہم بیکورڈ ہیں, سارا کچھ آگے ہے, ٹیکنالوجی ادھر ہے, وہ ملک آگے نکل گئے, جو وہ کہتے ہیں وہ ٹھیک ہے, اور جو ان کے رول ماڈلز ہیں وہ ہمارے بن گئے. تو ہم ان رول ماڈلز کے پیچھے ہم سب فالو کرتے رہے, اور رول ماڈلز بنتے رہتے ہیں انسان کے. میں پہلے میرے اپنے 2 کزنس تھے, وہ رول ماڈلز تھے, کرکٹرز تھے دونوں. پھر جیسے جیسے آگے گیا پھر اسپورٹس مین, پھر پاپ سٹار وغیرہ. تو مجھے تو موقع ملا اس ساری زندگی کو اندر سے دیکھنے کا. اور میں تو اپنے تجربے سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت ہمارے یوتھ کے سامنے چیلنجز ہیں, اگر ہمارے سامنے چیلنجز تھے تو آج یوتھ کے سال میں تو سوشل میڈیا آ گیا, وہ تو بہت بڑھ چکے ہیں چیلنجز. اور میں اس نتیجے پہ ہوں کہ ہم جب تک واپس نہیں جائیں گے, وہ جو ہمیں ان اصولوں کے اوپر نہیں جائیں گے, ہمارا معاشرہ اوپر نہیں آ سکتا, بلکہ بڑے خطرے میں ہے. تو میں اب آپ کو صرف یہ اپنی جو بتاتا ہوں کہ ہمارا مقصد کیا تھا یہ رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنانے کا. اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا سب سے بڑا مقصد پھر سے یہی ہے کہ ان کی زندگی کو, اپنی نوجوانوں کو, ان کو ہم تیار کریں, ان کو سمجھائیں. دیکھیں, ایک چیز یاد رکھ لیں کہ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کسی کو زبردستی دین کی طرف نہیں لا سکتے, اور اللہ نے قرآن میں یہ واضح کر دیا. ہم راستہ دکھا سکتے ہیں. ہم ایک معاشرہ اپنے بچوں کو 2 راستے کے, آپ کے سامنے 2 راستے ہیں. نماز میں ہم وہ 2 ہی راستے ہیں نا. ہم اللہ کو کہتے ہیں وہ راستہ دے جس پہ تو نے نعمتیں بخشی, دوسرے راستے پہ نہیں جدھر تباہی کا راستہ ہے. ہم کم از کم اپنے بچوں کو بتا تو سکتے ہیں کہ اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا, اس راستے پہ چلو گے تو یہ ہوگا. یہ تو ہم کر سکتے ہیں. باقی پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو سیدھے راستے پہ لگا دے. تو یہ جو اتھارٹی کا مقصد یہ ہے, اس میں جو گورنمنٹ کرے گی, میں پہلے اپنا گورنمنٹ بتا دوں جو ہماری کوشش ہے. نمبر 1, میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں اس ملک میں انصاف اور قانون کی بالادستی کی جنگ میں لڑوں گا, رول آف لا کے لیے لڑتا رہوں گا. یہ جو لوگ اپنے آپ کو اس ملک میں قانون سے اوپر سمجھتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو مرضی جرم کریں, یہ اس ملک کا قانون ان کو پکڑنا نہیں چاہیے یا پکڑ نہیں سکتا. وہ جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے, جب تک طاقتور قانون کے نیچے نہیں آتا, آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ نیچے سرکاری نوکر پٹواری اور یہ پیسے نہیں لیں گے. ہمیشہ اوپر سے معاشرہ ٹھیک ہوتا ہے, جو مدینہ کی ریاست میں ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر سے معاشرے کو ٹھیک کیا تھا, تو ہم نے اوپر سے طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آنا ہے. جو ان کی پھر سے کہ بڑی قومیں برباد ہوئی تمہارے سے پہلے, جیسے طاقتور کے لیے ایک قانون اور کمزور کے لیے دوسرا تھا. قوم کبھی بھی ساری جتنے یہ غریب ملک ہیں, ہر ملک کا یہی مسئلہ ہے. ہر غریب ملک کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی ایلیٹ نے پیسہ سارا باہر رکھا ہوا ہے, ان کے بھی آف شور اکاؤنٹس ہیں, ان کے بھی بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں بڑی بڑی پراپرٹیز ہیں. تو یہ تو جنگ لڑیں گے. اور دوسرا فلاحی ریاست, وہ انشاءاللہ اس کے اوپر پورے ہم لگے ہوئے ہیں. میں یہ آج کل کے جو مشکل دور ہے, مہنگائی ہے, باہر سے ساری قیمتیں, کرونا کی وجہ سے انفلیشن آئی ہوئی ہے, قیمتیں مہنگی ہیں. ہم ابھی احساس کا پروگرام شروع کریں گے انشاءاللہ, جس میں ہم نیچے 1.25 کروڑ خاندانوں کو ہم ان کو پیسے دیں گے, کھانے پینے کی چیزوں کی, گندم کے, ان کو ہم سبسڈائز کریں گے انشاءاللہ. اگلے مہینے سے ہم شروع کر رہے ہیں. پھر ہمارا کامیاب پاکستان آ رہا ہے, وہ بھی ایک بڑا ریولوشنری پروگرام ہے. قرضے دیں گے نوجوانوں کو سود کے بغیر. نچلے انشاءاللہ 1.25 کروڑ خاندانوں کو ایک خاندان کے اندر پہلے گھر بنانے کے لیے مائکرو کریڈٹ دیں گے. وہ ہم آرگنائز کر رہے ہیں پیسے کے لیے, تاکہ وہ اپنے
غریب لوگ اپنے گھر بنا سکیں. دوسرا ان کو سستے قرضے دیں گے, شہروں میں اپنی دکانیں, دیہاتوں کے اندر وہ زرعی چیزیں خرید سکیں. اور تیسرا سب کو پختونخوا میں سب کو ہم ہیلتھ کارڈز دے کے بیٹھے ہیں. مارچ تک پنجاب میں سب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائیں گے کہ ایک غریب گھرانے کے اندر 10 لاکھ روپیہ ہر خاندان کے پاس ہو, کسی بھی ہسپتال میں اپنا جا کے علاج کروا سکے. تو انشاءاللہ یہ ہماری کوشش ہے. لیکن جو اتھارٹی کرے گی, جو خطرہ ہمیں ہے, وہ خطرہ سب سے زیادہ اپنے نوجوانوں کے, جو اس ملک میں بڑی تیزی سے سیکس کرائم بڑھ رہی ہے. یہ بہت بڑا خطرہ ہے معاشرے میں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں نے خود دیکھا برطانیہ میں. جب میں شروع میں گیا تو 14 کے اندر ہر 14 شادیوں میں 1 طلاق ہوتی تھی. اس وقت نیا وہاں شروع ہوا تھا سیکس, ڈرگز اینڈ راک اینڈ رول. یہ ایک نیا کلچر شروع ہوا تھا. فحاشی عام ہو گئی وہاں, پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا. آہستہ آہستہ انہوں نے اپنے معاشرے کے اندر جس طرح فلمیں ان کی بدلنی شروع ہوئیں, ٹی وی کے اوپر آنا شروع ہوا وہ چیز جو پہلے نہیں آتی تھی, ان کے معاشرے کے اندر سب سے پہلے امپیکٹ پڑا شادی کے اوپر, خاندانی نظام کے اوپر. اور وہ جب ان کا خاندانی نظام آہستہ آہستہ ٹوٹنا شروع ہوا تو تب ہمیں سمجھ آئی کہ کیوں, آہستہ سمجھ آئی کہ کیوں یہ پردے کا کانسیپٹ ہے. دیکھیں پردے کا اسلام کے اندر ایک بڑا کانسیپٹ ہے. یہ صرف یہ نہیں ہے کپڑوں کا, یہ ایک اسلام میں شادی کو پروٹیکٹ کرنے کا کانسیپٹ ہے. وہ اب ایک معاشرے کے اوپر ہے کہ اجتہاد کر کے ڈیولپ کرے کہ کس طرح ہم نے اپنے خاندانی نظام کو پروٹیکٹ کرنا ہے. لیکن جب میں شروع میں گیا تھا تو 14 میں 1 طلاق تھی, اور جب آخر میں 70% طلاقیں ہو گئی وہاں, تو ان کی فیملی سسٹم ٹوٹا. جب آپ ایک معاشرے کے اندر فحاشی بڑھاتے رہتے ہیں, اس لیے ہمارے حضور نے منع کیا ہوا ہے. اس لیے مدینہ کی ریاست میں بھی جب شروع میں خاندانی نظام ٹوٹا ہوا تھا, انہوں نے اس کو لے کے آئے دائرے کے اندر شادی کے, اور پھر پروٹیکٹ کی شادی. تو ہمارے لیے تو بڑا امپورٹنٹ ہے. باقی چیزوں میں وہ ہمارے سے آگے ہیں, باقی اخلاقیات میں ہمارے سے آگے ہیں. لیکن ہمیں اپنے لوگوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے خاندانوں کو بچانا ہے. وہ جو کلچر اس وقت آ رہا ہے, جو اس وقت ملک پہ ہمارے نہیں, ادھر سے ہالی ووڈ سے جاتا ہے بالی ووڈ سے ادھر آتا ہے, یہ کلچر ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کرے گا. ہالی ووڈ کے اندر جدھر سے کلچر آ رہا ہے, 2.5 سال ہے ایوریج ایک شادی کی. ایک شادی لاسٹ 2.5 سال کرتی ہے وہاں, کیونکہ وہ کلچر کے اثرات ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اتھارٹی میں ہم اپنے لوگوں کو, ہمارے اسکالرز آگاہ کریں, بتائیں لوگوں کو کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے, کیا اس ملک میں اس کا کتنا امپیکٹ پڑا ہے ان کے خاندانی نظام سے, ہمارے خاندانی نظام پہ. تو جو سب سے بڑا, اور ماں باپ اس چیز کو سمجھیں گے آج جو سن رہے ہیں, بچوں کے پاس جو موبائل فون ہے. اب دیکھیں انسانی تاریخ میں کبھی بھی بچوں کے پاس ایک ایسی چیز موبائل فون جس کے اوپر ہر قسم کی انفارمیشن ہے, کبھی انسانی تاریخ میں اس طرح کی انفارمیشن بچوں کے پاس نہیں ہے. اس کا طریقہ ہم کوئی زبردستی نہیں کر سکتے, ہم موبائل فون نہیں لے سکتے, ہم سوشل میڈیا نہیں بند کر سکتے, اور جس تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. لیکن ہم کم از کم اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. ہم ان کو بتا سکتے ہیں, ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جو کلچر آپ کے سامنے آ رہا ہے, اس کے بڑے برے اثرات ہوں گے آپ کے اوپر, اس کے اوپر کیا اثرات ہوں گے. تو یہ اتھارٹی کا, تو میں اتھارٹی کے اوپر آتا ہوں. نمبر 1 چیئرمین, ہماری جو چیئرمین ہوں گے رحمت اللہ عالمین اکیڈمی کے, وہ ایک اسکالر ہوں گے جنہوں نے سیرت کے اوپر کتابیں لکھی ہوں گی, پیپرز لکھے ہوں گے, ان کو ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس ہوگا, ان کے انٹرنیشنل کنیکشنز ہوں گے. کیونکہ کوشش یہ ہوگی, اور میں اچھے ابھی اسکالر سے ملا بھی ہوں, کوشش یہ ہوگی کہ وہ بڑا زبردست کام دنیا میں ہو رہا ہے, بڑے بڑے اسکالرز پاکستان کے باہر زبردست کام کر رہے ہیں. تو یہ اتھارٹی کوآرڈینیٹ کرے گی دنیا میں ہماری جتنے بھی ریسرچ ہو رہی ہے, جو ڈیولپ کر رہے ہیں ہم اسلامک تھنکنگ اور سیرت نبی, تو ان ساروں کو یہ کوآرڈینیٹ کرے گا چیئرمین. نمبر 2
स्कूल्स के अंदर हमने स्कूल्स के अंदर 8, 9 और 10 क्लास में एक सीरत नबी का एक कोर्स शुरू किया और ये स्कूलों के अंदर मॉनिटर किया जाएगा। ये जरा गौर से सुन ले, देखें कोशिश ये होगी कि ये एक स्कॉलर जो होगा, एक जो नंबर पहले चेयरमैन उसके बाद जो दूसरा स्कॉलर, वो ये स्कूलों के अंदर मॉनिटर करेंगे कि ये जो सीरत पढ़ाई जा रही है इसके क्या असरात हैं और टाइम के साथ करिकुलम चेंज करना है क्योंकि बड़ी तेज़ी से सोच आगे बढ़ रही है, तो इसलिए वो मॉनिटर करेंगे। और उसके बाद एक तीसरा मीडिया में एक स्कॉलर होंगे जो मीडिया को संभालेंगे। और मीडिया के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो बच्चों के अंदर जो इंडोक्ट्रिनेशन होती है कार्टून से, जो कार्टून है वो बिल्कुल एक बच्चों को एक मुख्तलिफ कल्चर बता रहा होता है। उसके अंदर माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उसके अंदर बड़ों की इज्जत नहीं होती, वो बिल्कुल मुख्तलिफ कल्चर है। हमें अपने कल्चर के मुताबिक कार्टून्स बनाएंगे, बच्चों को एक ऑल्टरनेट बताएंगे कि वो हमारा कल्चर क्या है। तो वो सेकेंडली वो एक स्कूल्स में वो उनका काम होगा। और फिर जो मीडिया का जो मीडिया के स्कॉलर होंगे उनका ये भी काम होगा कि मीडिया के अंदर अच्छे जो मज़मून सीरत के ऊपर मज़मून लिखवाएं, मॉनिटर करें, प्रोग्राम्स करें टेलीविज़न के ऊपर, वो प्रोग्राम्स हों जो कि एक जो हमारा कल्चर है वो सामने लेके आएँ, वो नहीं जो कि बाहर का कल्चर है। तो जिस तरह मैंने जाके प्रेसिडेंट अर्दोगान से रिक्वेस्ट करके ये जो अर्तुगरुल प्ले जो ये टीवी के ऊपर सीरियल है वो लेके आया, वो इसलिए कि मैंने जब शुरू में बात की मीडिया के लोगों से और प्रोड्यूसर्स से, तो उन्होंने कहा कि जी देखते ही नहीं कोई, अगर आप ये जो हिंदुस्तान का कंटेंट है उस तरह का नहीं लेके आया तो लोग देखते ही नहीं है। तो वो साबित करने के लिए वो प्ले लेके आया, वो जो सीरियल है, और वो एक उसमें बिल्कुल एक इस्लामिक कल्चर है लेकिन इंटरेस्टिंग है, उसमें रोमांस भी है, सब कुछ है, लेकिन दायरों के अंदर है। तो वो लोग देखते हैं, फैमिलीज बैठ के देखती हैं। मुझे इतनी कॉलें आई लोगों से कि जी हम फैमिली बैठ के अब टीवी नहीं देख सकते, वहाँ इस तरह की चीज़ें हैं देहात के अंदर, ख़ास तौर पे कंजर्वेटिव फैमिलीज है हमारी। तो इसलिए ये जो मीडिया के अंदर एक ऑल्टरनेटिव हम लोगों को चॉइसेस देंगे कि आप देख सकें, हम रोक तो कुछ नहीं सकते लेकिन हम उनको चॉइस देंगे। फिर एक इंटरनेशनल सेल इसमें होगा। अब होता क्या है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो जाती है। वो रिएक्शन क्या होता है कि हम आके अपने मुल्क में तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, उससे फ़र्क कुछ नहीं, उनको तो फ़र्क कुछ नहीं पड़ता। और होता क्या है कि वो बल्कि वहाँ वो और ज़्यादा ये चीज़ इस्लामोफोबिया को आगे बढ़ाते हैं, कहते हुए कि देखें जी यहाँ तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, ये तो लोग बड़े तंग नज़र हैं। तो इसलिए ये जो होगा, ये हम स्कॉलर्स के साथ इंटरनेशनल, ये जो इंटरनेशनल सेल होगा, ये बाकियों से टाइप करके फिर एक बड़ा इंटेलेक्चुअल, एक सोच समझ के हमारा रिस्पॉन्स जाएगा, जो कि यूएन को भी जाएगा, जो बड़े इदारों को भी जाएगा, ताकि वो सारों को पता चले कि असल में क्यों मुसलमान शोर मचाता है। उनको क्या पता कि हम कितना इश्क करते हैं अपने नबी से, तो हम कम से कम उनको बताएं, कोई सोच, एक सेल बैठे जो कि उनकी ज़ुबान में, जो मगरबी उनकी कल्चर की ज़ुबान में उनको एक्सप्लेन कर सके, जो अभी तक हम नहीं कर सके। और फिर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर रिसर्च करवाएंगे। अब देखें, कभी किसी ने कभी रिसर्च, मैंने तो नहीं पढ़ी, कितनी दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च हुई है कि ये जो फिनोमेना था कि 624 जंग बदर, 636 में 313, 636 11 सालों के बाद रोमन्स हार जाते हैं यारमुक में, पूरा यानी सुपर पावर, और अगले साल पर्शिया दूसरी सुपर पावर घुटने टेक देती है। तो ये क्या हुआ था? क्यों नहीं इस फिनोमेना के ऊपर रिसर्च होती, किताबें होती, ये यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिबेट्स क्यों नहीं होती? तो इंशाल्लाह ये, और जैसी जैसी आप डिबेट्स करेंगे, लोगों को खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा कि हमारा अरूज क्यों था और जवाल क्यों है, उसी में समझ आ जाएगी। और फिर स्पेशल प्रोजेक्ट्स, एक हमारे स्कॉलर होंगे जो स्पेशल प्रोजेक्ट्स के ऊपर बैठे होंगे। उसका क्या मकसद हो कि जो हमारे बड़े
दिन है, मसलन 12 रबीउल अव्वल है। इस पे उनका काम होगा कि लोगों को फिर से ये सीरत एक्सप्लेन करें। हम आके खुशियां बना के चले गए हैं, क्या हमें पता है कि हम जिस इंसान के लिए हम खुशियां बना रहे हैं उसकी अपने सुन्नत पे अमल करते हैं? यानी उसकी जो उसने हमें कहा हुआ अपनी उम्मत को कि जिस रास्ते पे चलो, क्या हम चलते हैं उस रास्ते पे? तो वो और फिर उर्स होते हैं, बड़े बड़े हमारे सूफिया जिनके बुजुर्ग जो हैं उनके बड़े बड़े उर्स होते हैं, इतने लोग आते हैं, शुभ धमाल होती है, सब होता है, डांस करते हैं लोग, खुशियां बनाते हैं, चर्च पीते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। किसी ने उनको बताया कि ये इनके क्यों आप इनकी खुशियां बना रहे हैं? ये इतने बड़े बाबा फरीद का क्या कलाम था, वो सिख भी उनको फॉलो करते हैं। आपको पता है कि ये सारे जितने हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग थे ये इंसानियत के लिए आए थे। अभी आप वहां चले जाएं सिंध के अंदर, तो उधर आप देखेंगे कि जब उर्स होते हैं तो उसमें हिंदू भी आए हुए होते हैं, क्योंकि ये सब इंसानियत के लिए थे। और ये किसको फॉलो कर रहे थे? रहमतुल आलमीन को, जो इंसानियत के लिए आए थे। तो सब इंसानों को इकट्ठा करने वाले थे। ये इस्लाम प्यार का दीन था। ये जब उर्स पे जब जाएं तो कम से कम उससे पहले हम बताएं तो सही कि हमारा दीन तो प्यार का दीन है। ये तकसीम करना, कभी बंदूक के नोक के ऊपर करना, ये हमारा दीन नहीं है। तो इसलिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट हमने सोचा कि उसके ऊपर हो, जो कि जितने भी हमारे रिलीजियस फेस्टिवल्स हों उसके पीछे बताएं तो सही कि हम क्यों ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। और लास्टली फिर स्कॉलरशिप्स, हमने अभी तक रब्बुल आलमीन के रहमतुल आलमीन की नाम पे स्कॉलरशिप्स दिए, और इन स्कॉलरशिप्स में एक फिर यहाँ बैठ के जो हमारी अथॉरिटी में होगा उसका काम ये होगा कि देखें कि क्या पहले तो स्कॉलरशिप्स मेरिट पे जा रही हैं, ऑनलाइन पूरी कंप्लेंट्स जिन स्कॉलरशिप जो भी लेंगे उनके कोई भी कंप्लेंट्स हैं, मसले आ रहे हैं, कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो काबिल लोग होंगे, पढ़ रहे हैं, यानी किसी सब्जेक्ट में भी पढ़ रहे हैं और उनके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं, वो यहाँ ऑनलाइन हमें कांटेक्ट करेंगे। मकसद इसका ये होगा कि हम सर्विस करेंगे काबिल लोगों को रहमतुल आलमीन स्कॉलरशिप्स के नाम पे, ताकि वो हमें कांटेक्ट कर सके। इधर से वो करेंगे, इधर से सारा सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इसका बनेगा और इंशाल्लाह ये फिर इसको एक्सपैंड करते रहेंगे। मैं जो आखिर में बस मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि देखें, मेरी कोशिश ये है कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, उसको ये जो अल्लाह ने इतना अजीम मुल्क दिया है और उन लोगों को पूरी तरह अंदाज़ा नहीं है, सब कुछ दिया है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मेरी तरह वो ये चले, और रोल मॉडल्स तो होते हैं, रोल मॉडल्स तो हर इंसान के होते हैं, लेकिन उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए। और हम पूरी तरह, हमारी गवर्नमेंट पूरी मदद करे उनको पूरा आगाह करने के लिए कि उनकी वो क्या वजह थी, उनके अंदर क्या सिफ़तें थी कि दुनिया में ना कभी ऐसा इंसान आया और ना आ सकता है, और जिसको अल्लाह ने अपना हबीब माना, वो सारे मेरे नौजवानों को सबको पता चल जाए, ताकि वो फिर हमें फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही हमारा नौजवान इंशाअल्लाह इस मुल्क को एक अजीम मुल्क बना देगा। शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में रहमतुल आलमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना था कि 12 रबीउल अव्वल पर शहरों को सजाने वालों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि हमें तौफीक मिली कि 12 रबीउल अव्वल को भरपूर तरीके से मनाएं। उनका ये भी कहना था कि अल्लाह का हुक्म है कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखें। और इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि मदीना की रियासत एक रोल मॉडल है जो पूरी दुनिया में फैल गया था। उन्होंने ये कहा कि हमारा नस्बुल ऐन यही है कि पाकिस्तान एक फ़लाही रियासत बने, और कौमी रहमतुल आलमीन अथॉरिटी के लिए बड़े स्कॉलर्स को जमा कर रहे हैं। हम ये मुमकिन बनाएंगे कि कानून की बालादस्ती हो। हर कोई कानून की बालादस्ती काम नहीं कर सकता। ताकतवर हमेशा अपने आप को ऊपर रखने के लिए सोचता है।